الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی محمد مع ذی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعات، سنی دعوت اسلامی کا سالانہ 2 روزہ عظیم الشان سنی اجتماع کا یہ پہلا دن خواتین کے لیے جن کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اس اجتماع میں کچھ گفتگو کرنے سے پہلے اس بات کا اعلان اور اس کی تشریح کر دوں کہ اس اجتماع میں آپ کے پاس آپ کے روبرو کچھ طالبات ہیں دارالعلوم رضائے مصطفیٰ گلبرگہ شریف۔ یہ گلبرگہ کا سب سے قدیم ادارہ، قریب 36 سے 37 سال پرانا ادارہ ہے۔ اسی ادارے کے تحت میں لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت، عالمیت، فضیلت، اردو مولوی کا کورس چلتا ہے۔ آج آپ کے درمیان قریب 23 طالبات موجود ہیں جو اس ادارے سے 2 سال یا 3 سال کے وقفے میں اپنا کورس عالمیت، فضیلت، مولویت مکمل کر چکی ہیں۔ آپ کے روبرو ان کی گلپوشی کی جائے گی۔ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ جن کے فاؤنڈر بانی مجاہد اہل سنت حضرت شاہ محمد فیض الدین سرمست رحمۃ اللہ علیہ، خانوادہ سرمست سگر شریف کے وہ چشم و چراغ جنہوں نے اس سرزمین پر اہل سنت کے فروغ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا اور بہت کم وقت میں اہل سنت کے بنیادی کاموں کو فروغ دیا۔ انہی کاموں میں سے ایک کام دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کا قیام 26 جون 1988 میں آپ نے کیا تھا۔ رضائے مصطفیٰ کا نام بھی آپ نے جماعت رضائے مصطفیٰ سے قریب لیا، ایک انجمن قائم فرمائی، انجمن رضائے مصطفیٰ۔ اس کے بعد دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کا قیام کیا۔ 4 سال آپ اس کی بڑی خدمت کرتے رہے اور بہت جستجو اور محنت کے ساتھ ادارے کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے کوشاں رہے۔ زندگی نے وفا نہیں کی۔ 1992 میں آپ کا بحالت ایمان، ایسی ایمان کی حالت میں جس کے سینکڑوں لوگ گواہ تھے، انتقال ہوا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک اراکین دارالعلوم رضائے مصطفیٰ نے اس لگائے ہوئے چھوٹے سے پودے کو آج بہت بڑا بنا دیا۔ 2005 میں مدرسہ فیض مصطفیٰ للبنات قائم کیا گیا، جس کی یہ فصل بہاریں آج آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ میں جو عالمات اور فضیلت کی طلباء طالبات ہیں ان کے نام لے رہا ہوں۔ معلمات سے گزارش ہے کہ میرے نام لیے جانے کے بعد ہر ایک کی گلپوشی کریں اور آپ سب ہمت افزائی کے ذریعے سبحان اللہ کم از کم ذکر کرتے رہیں۔ عالمیت میں سب سے پہلا نام حنا سمرین بنت حافظ محمد حنیف رضوی صاحب۔ یہ ہمارے ادارے کے پرانے مدرس ہیں جن کا میں بھی شاگرد ہوں۔ ان کی بیٹی نے عالمیت مکمل کی، آزاد پور روڈ گلبرگہ شریف۔ دوسرا نام ہے ثانیہ انجم بنت شیخ محمود علی صاحب، احمد رضا کالونی گلبرگہ شریف۔ تیسرا نام ہے نیہا کوثر بنت شیخ محمود علی صاحب، احمد رضا کالونی گلبرگہ شریف۔ عالمیت میں اور نازنین فاطمہ بنت محمد عنایت علی، زبیر کالونی گلبرگہ شریف۔
فرحانہ یاسمین بنت محمد علیم الدین یداللہ کالونی گلبرگہ شریف، صباحت طیبہ بنت محمد مبین احمد صاحب بلال آباد گلبرگہ شریف، سمیرہ پروین بنت محمد شفیع الدین صاحب فردوس کالونی گلبرگہ شریف، آمنہ رضویہ بنت شیخ حبیب احمد صاحب محمدی چوک MS کمل گلبرگہ شریف، صادقہ بیگم بنت محمد اعجاز صاحب نیا محلہ مشگری گلبرگہ شریف، انیسہ انجم زوجہ محمد ظفر اللہ خان صاحب عمر کالونی گلبرگہ شریف۔ فضیلت کی طالبات ہیں جنہوں نے عالمیت کے بعد فضیلت بھی کی، نازنین فاطمہ بنت محمد عنایت علی صاحب زبیر کالونی، یہ عالمیت کے بعد فضیلت کرنے والی طالبات ہیں جو عالمیت کے اعتبار سے بھی ان کا ذکر ہے، فضیلت کے اعتبار سے بھی ذکر ہے۔ صباحت طیبہ بنت محمد مبین احمد، فرحانہ یاسمین بنت محمد علیم الدین، انیسہ انجم زوجہ محمد ظفر اللہ خان، آمنہ رضویہ بنت شیخ حبیب احمد۔ اردو مولویت میں 3 طالبہ، سمرین بیگم بنت شیخ عبدالغفار صاحب احمد نگر گلبرگہ شریف، راحلہ بنت محمد انور حسین صاحب سیڑم ضلع گلبرگہ، مسرت تبسم بنت محمد حبیب صاحب مالگتی کراس گلبرگہ شریف۔ اردو مولویت میں مزید نام ہے عائشہ صدیقہ بنت بابو میاں صاحب جنواڑہ، ثنا انجم بنت محمد بشیر قریشی صاحب بلند پرواز کالونی گلبرگہ شریف، سمرین فاطمہ بنت محمد انور حسین صاحب MS کمل گلبرگہ، ریشمہ بنت محمد لال پاشا صاحب مسلم سنگ گلبرگہ شریف، ثنا پروین بنت محمد اکبر صاحب احمد نگر گلبرگہ شریف۔ یہ قریب 18 طالبات ہیں جنہوں نے اردو مولوی عالمیت اور فضیلت کو مکمل کیا۔ مدرسہ فیض مصطفیٰ للبنات کی یہ فصل بہارہ ہیں۔ جو لوگ ادارے کو جانتے ہیں، معاونین، محبین، مخلصین، آپ اپنے تعاون کا ثمرہ اور پھل دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس ادارے کو اللہ والوں کے فیض سے بابرکت رکھے، حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اس کو دین متین کی خدمت کے لیے مزید قوت اور توانائی عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد معاد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی یہ مشہور و معروف صورت مبارکہ 30ویں پارے کے آخری 10 صورتوں میں ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اس کے ترجمے کو آپ اجتماع سے جانے کے بعد قرآن شریف میں ضرور پڑھیں۔ کنز الایمان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جس نے دین کو جھٹلایا۔ اس کی دوسری صفت بیان کی، یتیموں کو وہ جھڑکتا ہے، اور تیسری صفت بیان فرمائی کہ وہ مسکینوں کو کھانے کے لیے کچھ برانگیختہ نہیں کرتا، ابھارتا نہیں ہے۔ ان 3 صفت کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کی مذمت فرمائی جو دین کو جھٹلاتا بھی ہے اور یتیموں کو دھتکارتا ہے، مسکینوں کو کھلانے پر برانگیختہ نہیں کرتا، ابھارتا نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ہر بندہ مومن کو بہت سارے احکامات کی پابندی کا حکم دیا گیا، اور بحیثیت مسلمان کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اپنے اسلامی احکامات پر عمل کریں، لیکن جس معاشرے اور جس ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس میں اسلام کے نام لیوا کے ساتھ ہماری بہت زیادہ غلط فہمیاں، غلط فکریں، غلط عمل ہمیں اسلامی شعار اور اسلامی شناخت سے بہت دور کر دیتی ہیں۔ خاتونوں سے بہت پرخلوص آج کی گفتگو ہوگی اس حیثیت سے کہ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، کچھ سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہے۔ تھوڑی دیر
غور سے سماعت کر لیں، اپنی فکروں کا جائزہ لیں، اپنی سوچ کو سوچیں، اپنے آنے والے ذہن میں خیالات کی جانچ کر لیں، اپنے عمل کے معاملے میں دھیان دیں کہ ہمارا عمل، ہماری سوچ کتنی کامیابی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اگر اس بات پر ذکر کروں تو انسان کی خوبصورتی اچھے لباس سے ہے، انسان کی خوبصورتی اچھے چہرے سے ہے، انسان کی خوبصورتی اپنے رکھ رکھاؤ سے ہے، انسان کی خوبصورتی اس کے اچھے گھر سے ہے، انسان کی خوبصورتی اس کے چلن پھرن سے ہے۔ اسی اعتبار سے انسان کی خوبصورتی اس چیز سے ہے کہ اس کا کردار کتنا اچھا ہوتا ہے، اس کی سیرت کتنی اچھی ہوتی ہے، اس کے اخلاق کتنے اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں گفتگو کتنے خوبصورت انداز سے کرتا ہے، وہ کسی سے تال میل کرتا ہے تو اس کے پاس گفتگو کی مٹھاس کتنی ہے، کتنے کے دلوں کو موہ لیتا ہے، کتنوں کو اپنا مائل کرتا ہے، کتنوں کو اپنا قائل کرتا ہے۔ یہ اس کی خوبصورتی ہے جو انسان کو بہت زیادہ اعلیٰ بناتی ہے۔ کوئی انسان بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا ہو، بہت اچھے جوتے زیب تن کیا ہوا ہو اور بہت اچھی رہائش میں رہتا ہو، لیکن اس کے بات کرنے کے انداز بیہودہ ہو، اس کے ملنے کے انداز خراب ہو، اس کے تعلقات ایک دم لہجے میں کڑواہٹ رہتی ہو، تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے ارد گرد بیٹھنے کو پسند نہیں کیا جاتا، اس کی زندگی کے ساتھ اپنا تال میل رکھنے کو پسند نہیں کیا جاتا۔ تو انسان کی خوبصورتی میں ایک خوبصورت چیز یہ ہے کہ انسان کتنا اچھے اخلاق والا ہے، اچھے کردار والا ہے۔ انہی اخلاق اور کردار میں سے ایک چیز بنتی ہے کہ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا چاہنا، کسی کو نقصان سے بچانا، کسی کو برائی سے بچانا، کسی کے لیے اچھی چیز طلب کرنا۔ ہم میں سے ہر شخص سب سے پہلے اپنا خیر خواہ ہے، اپنی اچھائی چاہتا ہے۔ جب ہماری خواتین اس اجتماع گاہ میں آئی ہوں گی تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا خیر چاہا ہوگا، اپنی بھلائی چاہی ہوگی کہ کون سی نشست اختیار کروں، کہاں بیٹھوں، ایسی جگہ بیٹھوں جہاں پہ دھوپ نہ لگتی ہو، ایسی جگہ بیٹھوں جہاں کچھ بچھایا گیا ہو، ایسی جگہ بیٹھوں جہاں سے اٹھنا نہ پڑتا ہو۔ سب سے پہلے اس نے اپنی خیر چاہی، اپنی بھلائی چاہی کہ بیٹھنے کی جگہ کا صحیح انتخاب ہو، میرے چلنے کا صحیح انتخاب ہو۔ ہر انسان اپنی بھلائی چاہتا ہے، اور آج کے دور میں تو سب سے زیادہ انسان اپنی ہی بھلائی چاہتا ہے۔ لیکن اسلام کا حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ اپنی بھلائی کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی بھلائی چاہیں، دوسروں کے لیے خیر چاہیں۔ اور اسلام نے ایک موقع سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دین اسلام کو غور سے دیکھیں تو پورا دین اسلام خیر ہی ہے، بھلا ہی ہے، اچھائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ انسانوں کے لیے خیر اور بھلائی کی ضمانت ہے، اچھائی کی ضمانت ہے۔ کہیں کہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان پر بوجھ بھی ڈالا، اپنے کو مصیبت میں بھی ڈالا، اپنے کو پریشانی میں بھی ڈالا، اپنی جان کو ہلاکت کے طریقے پر بھی ڈال دیا، لیکن لوگوں کی بھلائی چاہی، خیر چاہی۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ کو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اگر آپ کی کتاب پر دین اسلام کو قبول نہ کریں تو دین اسلام کے قبول نہ کرنے کے افسوس میں آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ حضور نے ہر ایک کی اتنی خیر خواہی فرمائی، بلکہ خصوصاً امت محمدی کی خیر خواہی فرمائی۔ تو ایک مقام پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو دیکھتا ہوں اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنی نافرمانیوں کی بنیاد پر، اللہ سے روگردانی کی بنیاد پر، میرے احکام کو فراموش کرنے کی بنیاد پر جہنم میں گرتے ہوئے دیکھتا ہوں، ایسے گرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ آدھا جسم اس کا جہنم میں گیا ہوا ہے، آدھا جسم اوپر ہے۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو جو اپنے اعمال اور کردار کی بنیاد پر جہنم میں گرتے دیکھتا ہوں تو اس کی کمر پکڑ کے کھینچتا ہوں تاکہ وہ جہنم میں نہ گرے۔ تو میرے حضور امت کی خیر خواہی اتنی فرماتے ہیں کہ امت اگر اپنے اعمال کی بنیاد پر جہنم میں گرے چاہتی ہے
تب بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اعمال کی درستگی کے لیے اس کو کھینچ کر جنت کی طرف لاتے ہیں۔ تو اسلام کل کا کل خیر خواہی ہے، دین ہے، چاہے وہ اسلام میں جسم کی خیر خواہی ہو، جان کی خیر خواہی ہو، مال کی خیر خواہی ہو، عقیدے کی خیر خواہی ہو، نفس کی خیر خواہی ہو، سوچ و فکر کی خیر خواہی ہو، اچھا چاہنا ہو۔ اسلام نے ہر چیز میں بندہ مومن کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے خیر چاہا ہے، بھلائی چاہی ہے۔ تو اگر اسلام کل کا کل خیر ہے، اسلام کل کا کل بھلائی ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی بھلائی کی اختیار کرنی چاہیے۔ آج ہماری سوچ و فکر کا دائرہ یہ ہے کہ میں اپنے لیے خیر چاہوں، اپنے لیے بھلائی چاہوں، دوسرا بگڑتا ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، دوسرا خراب ہوتا ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ انسان خود غرضی کے طور طریقے کو اپنی زندگی کا شغل بنا رکھا ہے، انسان اپنے مفادات کو اپنی زندگی کا معیار بنا رکھا ہے، جس کے نقصانات ہم دین کے اعتبار سے بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا دین بھی ہم سے قریب رخصت ہوتا جا رہا ہے، ہماری دنیا بھی ہم سے بگڑتی جا رہی ہے، نہ ہم دنیا ٹھیک بنا پا رہے ہیں نہ دین کو ٹھیک بنا پا رہے ہیں، اس لیے کہ دین کے معاملے میں ہمارے پاس خیر خواہی نہیں ہے، دنیا کے معاملے میں بھی خیر خواہی نہیں ہے۔ میری گفتگو آج خاص کر اس مرحلے پر ہے کہ ہم نے دنیا کے معاملے میں خیر خواہی کے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں، اپنی سوچ بنائی ہوئی ہے اور اپنی خیر خواہی خود ہی چاہتے ہیں۔ دین کا مسئلہ تو یہ ہے کہ دین کی خیر چاہنے کے لیے اتنے بڑے بڑے اجتماعات میں آپ کو بلایا جاتا ہے تاکہ دین کے ساتھ خیر خواہی کر لی جائے، آخرت سنواری جائے۔ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا میں بھلائی چاہنا ہے تو کس طرح سے زندگی گزاری جائے، یہ آخرت کی خیر خواہی ہے۔ لیکن دنیا کی خیر خواہی میں اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دنیا میں بھی خیر خواہی کو فراموش کر دیا ہے۔ میں اس خیر خواہی کو ایک تمثیل سے بیان کرنا چاہوں گا۔ کبھی ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے ماحول میں ایک مثال دیکھتے ہیں کہ کسی سڑک پر کوئی شخص گزر رہا ہو اور گزرتے ہوئے اپنی گاڑی سے سامنے والے کی گاڑی پر اس نے ٹکر مار دی، اس کو ٹھوک دیا، تو پھر اس کے بعد جس کی گاڑی کو ٹھوکا گیا ہے وہ شخص پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے۔ جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس آدمی کو دیکھتا ہے جس نے اس کی گاڑی کو ٹکر ماری ہے، پلٹ کے دیکھتا ہے۔ اگر اجنبی آدمی ہے اور بالکل جان پہچان اس کی نہیں ہے تو سامنے والی گاڑی والے کے آدمی کے تیور بدل جاتے ہیں، سیدھے گفتگو کی شروعات ہوتی ہے گالی گلوچ سے اور اپنے نقصان کی بھرپائی سے کہ تو نے مجھے بلا وجہ ٹھوک کر میری گاڑی کو خراب کیا ہے اور میرا نقصان کیا ہے۔ گالی گلوچ کے انداز میں بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تو میں ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہماری سفر کی کہانی ہمیں معلوم ہے کہ دو آدمیوں کی لڑائی کی بنیاد پر پورا ٹریفک جام ہوتا ہے۔ سیم کنڈیشن، سامنے والی کی گاڑی کا نقصان ہوا، اگر یہی کیفیت ہو اور ایک آدمی نے سامنے والے کو ٹھوکا اور اس آدمی نے پلٹ کے دیکھا، پلٹ کے دیکھنے کے بعد وہ آدمی کوئی اجنبی نہیں ہے بلکہ اس کے دوست ہے یا اس کے رشتہ داروں میں ہے، تو اس وقت اس کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ اب گالی گلوچ سے بات شروع نہیں ہوتی، نقصان سے بات شروع نہیں ہوتی، بلکہ مزاحیہ انداز میں بات شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے ٹکر مارنے والا اس کا دوست ہے یا اس کا رشتہ دار ہے۔ تو کہتا ہے کیا میری ہی گاڑی ملی تھی تجھے ٹھوکنے کے لیے، کہیں اور ٹھوک لیتا، تو مذاق سے بات شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہی کنڈیشن ہو، گاڑی کو اتنا ہی نقصان پہنچایا گیا، ٹکر ماری گئی اور پیچھے آدمی کو ہم نے دیکھا تو وہ میرا چھوٹا بھائی نکلے یا میرا بڑا بھائی نکلے، تو اس صورت میں پلٹنے کے بعد جب اس کی شکل دیکھی جاتی ہے تو اب لہجے بالکل بدل جاتے ہیں، کیفیت بدل جاتی ہے، اور بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ ٹکر ماری گئی تو نقصان کس کا ہوا، اس گاڑی کا نقصان ہوا یا اس گاڑی کا نقصان ہوا۔ سب سے پہلے اس چہرے کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ کہیں تجھے چوٹ تو نہیں لگی، کہیں تجھے مار تو نہیں لگا، کہیں تیرے کو تکلیف تو نہیں پہنچی۔ آپ اندازہ کریں، ایک ہی گاڑی کو تین طریقے سے نقصان پہنچا گیا اور تینوں کا نقصان ایک ہے، لیکن انسان جب پلٹ کے دیکھا اجنبی کو تو گالی گلوچ سے بات شروع کی، جب اپنے دوست کو دیکھا تو محبت اور مذاق میں بات شروع کی، جب اپنے قریبی آدمی کو دیکھا تو پھر اس کے بعد یہاں درد بھی بھول گیا، دکھ بھی بھول گیا، اب یہاں پر اس نے اپنائیت کا مظاہرہ کیا۔ تو اس معاملے میں اپنائیت کا جو طریقہ اختیار کیا، اسلام اس مقام پر اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ جس طرح اجنبی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا،
दोस्त के साथ सलूक किया गया, फिर अपने आदमी के साथ जो सलूक किया गया है, अगर तुम इस कहानी को पलट दो कि पहला जो सलूक किया गया था वो सलूक तुम अपने करीबी भाई से करो, फिर अगर पहले करीबी भाई से जो सलूक किया गया है वो अजनबी से करो, तो ज़िंदगी के रुख कुछ पलट जाते हैं। उस अजनबी के साथ अगर भाई जैसा सलूक करो तो फिर मामला ट्रैफिक के जाम का नहीं होता, बल्कि अपने अपने रास्ते के निपटाने का होता है। इसी तरह से अगर किसी आदमी को जो अजनबी है यानी अपना भाई है उसके साथ ये सलूक कर लो कि अजनबी जैसा सलूक करो और गाली गलौज करो, तो फिर भी ट्रैफिक जाम होगा। सिर्फ ट्रैफिक ही जाम नहीं होगा, घर की ट्रैफिक भी जाम हो जाएगी कि दोनों के दरमियान इंतशार होगा। मैं ख़वातीन से इस तमसील के ज़रिए से ये बात जिक्र करना चाहूँगा कि हमारा और आपका उठना एक ख़ानदान, एक मुआशरत में होता है, एक ऐसी सोसाइटी में होता है कि जहाँ पर अपनाइयत का एक सलूक है, एक तरीक़ा है, गैरियत का एक सलूक है और एक तरीक़ा है। ख़वातीन में आम तौर पर ये कमज़ोरी होती है। ऐसे तो ख़वातीन बड़ी ताकतवर हैं, बहुत क़ुव्वत वाली हैं, लेकिन एक कमज़ोरी ये होती है कि जब वो गुफ्तगू करती हैं तो जब किसी को अपना मान लेती हैं तो सारे गुनाह माफ़ मान लिए जाते हैं, और जब किसी को अपना नहीं मानती तो फिर एक एक गुनाह गिना गिना के पेश किए जाते हैं। और ये पेश किया जाना उनकी फितरत भी है, उनकी तख्लीक भी है। लेकिन इस्लाम ऐसी लोगों को भी तरबियत करते हुए इरशाद फरमाता है कि जब कोई खातून अपने घर में अगर एक जन्नत नुमा घर बनाना चाहती है तो उसको अपने घर में हर आने वाली परेशानी मुसीबत में अपनायत के लहजे से बात करनी चाहिए, अपनायत के तौर तरीक़े से ज़िंदगी गुजारना चाहिए। जब वो किसी के घर पहुंचती है तो सारे अजनबी होते हैं, जब एक नई खातून घर पहुंचती है तो सारे अजनबी होते हैं और उन घर वालों के लिए ये खातून अजनबी होती है। लेकिन अगर दोनों इसी सलूक पर तरीक़े से ज़िंदगी गुजारें कि इन्हों मेरे लिए अजनबी हैं और ये बच्ची उसके लिए अजनबी है, तो ज़िंदगी कभी भी ठीक नहीं चलती। मैं बड़ी माजरत के साथ पूरी ख़वातीन से खिताब करते हुए कहना चाह रहा हूँ कि एक खातून जन्नत, घर को जन्नत भी बनाती है और एक खातून घर को जहन्नम की तरफ भी ले जाती है। लेकिन कौन किस अमल की बुनियाद पर जन्नत की तरफ ले जा रही है, कौन किस बुनियाद पर जहन्नम की तरफ ले जा रही है, कभी कभार हमें पता भी नहीं चलता। हमारे काम, हमारी सोच, हमारा अमल, तौर तरीक़ा, मामलात, लेन देन ऐसी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े पे जाते हैं कि सब समझते हैं कि हम जन्नत नुमा घर बना रहे हैं। लेकिन हकीकत हाल ये है कि आज हमारी मुस्लिम सोसाइटी का जायज़ा लें तो जिस मकाम पर हम बैठे हुए हैं उस मकाम पर हम देख रहे हैं कि तलाक, खुला, घरों के बिगड़ने, घरों के टूटने की कहानियाँ कसरत से हैं। मेरी मालूमात के एतबार से मैं एक शहर का एक छोटा सा आलिम हूँ, लेकिन इदारे में हमारे पास घरों के टूटने की कहानियाँ जितनी आती हैं उन कहानियों को जोड़ता हूँ तो करीब इन 5 सालों में करीब 500 से ज़्यादा घर के टूटने की कहानी हम तक पहुंची हुई है। जब इन सारे टूटी हुई कहानियों को मैं जोड़ता हूं कि सबब क्या है कि घर टूट रहे हैं, वो घर जिनकी शादियां की गई थी तो बड़े बड़े फंक्शन हॉल में बड़ी बड़ी दावतें करके की गई थी, 4-4, 5-5 डिशेस बना के दावत की गई थी, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर लाकर दुल्हन को सजाया गया था, बड़े अच्छे अच्छे सामान देकर दूल्हे को सजाया गया था और बड़ी बड़ी बारातों के ज़रिए से दावत का एहतमाम किया गया था। 6 महीने, साल भर में घर टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, खुला हो रहे हैं, बच्ची घर में आकर वापस बैठ गई है, उनकी वजूहात को तलाश किया जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है, बच्चों से पूछा जाता है तो उनमें कई बातें समझ में आती हैं। उनमें से कई बातों में से एक बात हमें यह समझ में आती है कि इनके दरमियान खैर खाही का जज्बा नहीं है, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करने का तरीका नहीं है। अगर सास हो तो बहू के साथ जो सलूक करती है वो हाकिमाना अंदाज में करती है, वो उसको अपना नहीं समझना चाहती, और जब सास ने उसकी गिरफ्त की तो बहू समझती है कि इसका बदला लेना मेरे ऊपर भी ज़रूरी है। कैसी कैसी बातों पर तलाक हो गई है। एक खातून अपनी बहू को कहती है कि तू अगर घर में कदम रखी मैं बाहर निकल जाऊंगी। अब यहाँ पर एक शख्स परेशान है कि माँ की बात सुने कि बीवी की बात सुने, अब इसमें खैर खाई किसके साथ करे। वो खातून अपनी जिद पर है, जब तक तुम्हारी माँ का सलूक बदलता नहीं मैं घर नहीं आऊँगी। माँ ये कहती है जब तक उसका सलूक नहीं बदलेगा मैं उसको घर पे लाऊंगी नहीं। ये आदमी बाहर घूम रहा है। मैं इसमें मामले में कहता हूँ कि सास ने जो अपना ऑर्डर जारी किया या बहू ने जो अपना ऑर्डर जारी किया, इसमें घर किसका बिगड़ रहा है, घर किसका तबाह हो रहा है। अभी ये कहानी घर के अंदर थी
کہ 2-3 افراد کے اندر 30-40 کے پلاٹ میں تھی، لیکن یہی کہانی بہو کے ذریعے سے اس کے سسرال، اس کے میکے میں پہنچ رہی ہے، اور اس ساس کے ذریعے سے اس کے سسرال میں، اس کے دوسرے گھروں میں پہنچ رہی ہے۔ ایک 30-40 کے پلاٹ میں 2 خاتونوں کے درمیان گفتگو تلخ ہوتی ہے، لیکن ایک پلاٹ سے نکل کر کئی پلاٹوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور جب کئی پلاٹوں میں تقسیم ہوتی ہے تو پھر ساس کہتی ہے کہ میری بہو نے مجھے بدنام کر دیا ہے، بہو یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ بدنام کر چکا ہے۔ اب ان معاملوں میں دیکھتا ہوں مرد کہاں پر کھڑا ہے، آدمی کس جگہ پر کھڑا ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ عورت نے عورت کے لیے بھلا نہیں چاہا، اس مقام پر اس عورت نے اس عورت کے لیے بھلا نہیں چاہا۔ کتنی کہانیاں ایسی ہیں، لفظوں کو پکڑ کے چل رہے ہیں کہ مجھے ساس نے ایسا کہا ہے، جب تک وہ معافی نہیں مانگے گی میں واپس نہیں آتی۔ تھوڑا سا بھلا سوچ تو لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو غلطیوں کا مجموعہ رکھا ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، زبان سے ہوتی ہیں، عمل سے ہوتی ہیں، طریقے سے ہوتی ہیں، لیکن کوئی انسان غلطیوں سے صاف ستھرا نہیں ہے۔ لیکن جس غلطی کا حساب لینے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، بڑے بڑی دعوتوں پر پانی پھیرا جا رہا ہے، بڑے بڑے ڈشوں پر کا مزہ خراب کر دیا جا رہا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور ٹوٹ کر واپس گھر میں بچیاں آ کر بیٹھ رہی ہیں۔ یہ نظام کس کے ہاتھ میں تھا؟ میں کہتا ہوں خاتونوں کے ہاتھ میں تھا، کہ انہوں نے اس طریقے سے زندگی کو پسند کیا تھا، ایک دوسرے پر حاکم بننا چاہتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے برے حالات میں اچھے سلوک کے طریقے کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے خادم تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر آ کر ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس ہیں کہ انہوں نے مٹی کا برتن توڑ دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے پاس آتے ہیں اور عرض یعنی حضور ارشاد فرماتے ہیں انس تم سے برتن ٹوٹا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے برتن ٹوٹا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کہتے ہیں اے عائشہ انس نے برتن توڑا نہیں بلکہ برتن کی عمر ختم ہو گئی تھی اس لیے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ انداز تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنائیت کہ کسی خادم کے ساتھ بھی اپنائیت اختیار کیا جائے۔ میرے حضرت انس کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا لیکن میرے حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا تک نہیں ہے۔ انسان جب کسی کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، کسی پر مسلط ہونا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے گھر کو بگاڑنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرا گھر بگڑ رہا ہے، میرا گھر ٹوٹ رہا ہے۔ زبانوں کو اتنی تیز آواز دی گئی ہے، عمل کو اتنا محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن خدا را اپنی اپنی زندگیوں کو بچا لیں، دنیا کو بہتر کر لیں، اس لیے کہ دنیا اگر آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے، آپ دنیا کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو کسی کے گھر کو ٹوٹنے کے لیے خراب بولی بھی بولی گئی ہو تو اس کو اچھائی میں تبدیل کر دیں، خراب باتیں بھی نکلی ہوئی ہو تو اچھائی میں اس کو تبدیل کر دیں، اس لیے کہ اس سے اچھا گھر پھر دوبارہ کسی کو ملنا نہیں ہے کہ کہاں سے اچھا گھر لاؤ گے، کل کو جا کر وہاں پر بھی یہی گفتگو ہوگی تو پھر طلاق کھلا لے کر آؤ گے، کتنی مرتبہ نکاح کرو گے، کتنے گھروں میں پھرو گے، کیسے کیسے گھر ملیں گے، پھر اس حیثیت کی زندگی گزاریں گے۔ میں تو بڑا حیرت زدہ ہوتا ہوں جب کوئی خاتون اپنی زبان کی گرفت کو پکڑ کے ایسے بیٹھ جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا تو دوبارہ میں پلٹتی نہیں، اب میری بات کو سچ کر کے دکھانا۔ میں خدا را کہتا ہوں ایسی کیفیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ میں نے کہہ دیا تو تبدیلی نہیں ہے۔ انسان کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ اپنی کہی ہوئی بات کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں بدلتا نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہماری بولیاں تو بدلتی رہتی ہیں، بار بار بدلتی رہتی ہیں، بار بار بگڑتی رہتی ہیں۔ تو ان بولیوں کے لیے گھر بنانے کے لیے بہت بڑی بولی بول چکے ہو تب بھی سدھارنے کے لیے اپنی بولی کی طرف سے واپس لے لو۔ میں کئی گھر کو جانتا ہوں کہ جہاں پر اچھے اچھے سلوک کیے جاتے ہیں۔ ایک خاتون کا تذکرہ ہمیں معلوم ہوا کہ ساس بہت چاہتی ہے اس کو، اتنا چاہتی ہے کہ اگر یہ کبھی میکے چلی گئی تو رونے لگتی ہے۔ اس کے بارے میں پتہ کیا گیا کہ خاتون کے پاس ایسی کیا کوالٹی ہے کہ ساس کو خوش کی ہوئی ہے، تو اس خاتون کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اس خاتون نے کہا کہ میری ساس کو جو کھانے پینے کی جو چیزیں پسند ہے میں اسی کا آرڈر کرتی ہوں، وہی پکاتی ہوں۔ ایک زندگی بنانے کے لیے کسی کی خیر چاہنا، کسی کا اچھا چاہنا، یہ زندگی بنانے کے لیے ہے، زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہے۔ کپڑے اچھے پہننا اپنی خیر خواہی ہے، اچھی جگہ پر بیٹھنا اپنی خیر خواہی ہے، لیکن زبانوں کی حفاظت کرنا، گھر کو بنائے رکھنا یہ بھی خیر خواہی ہے۔ اور اسی طرح سے گھر کو اعمال میں ٹھیک ٹھاک رکھ کر گھر کو بنائے رکھنا یہی بھی خیر خواہی ہے۔ اگر اس خیر خواہی کو کرتے ہیں اور تھوڑا
थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं, थोड़ी सी एक दूसरे के तालमेल को बाकी रखते हैं तो ज़िंदगियां बन सकती हैं। आज एक मेरी अकेली कहानी है कि 500 से घर ज़्यादा मेरे इल्म में टूटे हुए हैं। कितने मौलाना शहर में हैं, उनके पास कितने घर टूटे होंगे, काजी शहर के पास कितने टूटे होंगे, कोर्ट में कितने टूटे हुए होंगे, किसी के पास कोई एहसास नहीं है। इस्लाम जो सरापा खैर खाही था, आज हमने उसके दामन को छोड़ा है। आज हर एक दूसरे के लिए बदजुबानी इस्तेमाल करता है, बदखाही चाहता है, बुरा चाहता है, और वो बुराई पलट के घर पे आने वाली है, हमारे ही घरों पे पलटने वाली है। मैं इसीलिए कहता हूँ अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के और इस्लाम के मानने वाले को खैर खाही की तालीम दी है और उस खैर की तरफ आएँ। मैंने सास और बहू के बारे में सिर्फ कहा है, भाई और बहन का भी मसला यही है, मियाँ और बीवी का मसला यही है कि एक दूसरे के लिए गिरफ्त करना चाहते हैं, एक दूसरे पर हुक्मरानी करना चाहते हैं और अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। इन बात मनवाने की कहानी में ज़िंदगियां टूट रही है, बिखर रही है, घर बिखर रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, बच्चों की तालीम और तरबियत ख़राब हो रही है, ज़िंदगी के मकसद से मुंह मोड़े हुए हैं। ये सारे नुकसानात इन बुनियादों पे है कि हमने एक दूसरे की खैर खाही छोड़ दी है, अच्छा चाहना छोड़ दिया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के मामले में खैर खाही फरमाते हैं, दुनिया के मामले में खैर खाही फरमाते हैं। मैंने चंद मिसालें आपको पेश की है, ये दुनिया की खैर खाही है, लेकिन एक इंसान के लिए सबसे अच्छी खैर खाही ये है कि वो दीन में किसी को अच्छाई की तरफ बुलाए। और ख़वातीन की ये जिम्मेदारियों में से है कि अपनी औलाद को दीन की खैर खाही की तरफ लाए, फिर दुनिया की खैर खाही की तरफ लाए। और आज की दीन की खैर खाही ये है कि इस्लाम पर कारबंद रहे, इस्लाम के दामन को मजबूती से थामे रहे, अक़ीदा अहले सुन्नत पर बाकी रहे। मैंने कितनी दफ़ा उन ख़वातीन को भी देखा है कि बदअक़ीदा लोगों से अपनी बच्चियों के रिश्ते कराने के लिए तैयार हो जाती हैं। वजह क्या है कि बच्चा कारोबार अच्छा करता है, सेटल हुआ है, मेरी बच्ची जाएगी तो खुश रहेगी। वो दुनिया के फ़ायदे को देख लेते हैं लेकिन आखिरत के मामले में खैर खाही नहीं करते। चलिए मान लें कि अगर उसमें दुनिया भली भी हो गई, लेकिन अक़ीदे की खराबी होने की बुनियाद पर अगर उसका अकीदा ख़राब हुआ, उसकी औलाद ख़राब हुई, तो कल वालिदैन पे ज़िम्मेदारी आएगी कि इसी ने ख़राब किया है, ऐसे घर बिया दे दिया था। अकीदे की हिफाजत ये दीन की खैर खाही है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा दीन की खैर खाही फरमाई। एक सहाबी रसूल हैं, आखिरी वक्त है, रूह निकलती नहीं है, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई, मेरे हुजूर को इत्तला दी गई कि वक्त सकरात है, रूह निकल नहीं रही है, या रसूलल्लाह तशरीफ़ लाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो देखा कि रूह निकलती नहीं है। पता किया कि क्यों रूह नहीं निकलती है, तो कहा कि इनकी वालिदा नाराज़ हैं और वालिदा ने मुँह मोड़ लिया है। मेरे हुजूर तशरीफ़ ले गए, इरशाद फरमाया कि क्यों नाराज़ हो, कि उसकी रूह निकलने में तुम्हारी नाराज़गी का सबब है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन खातून ने बताया, या रसूल अल्लाह, जब से इसकी शादी हुई है इसने मुझसे मुंह मोड़ लिया है तो मैंने भी मुंह मोड़ लिया है। तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, माफ़ कर दो, रूह निकलने को बाकी है। तो कहा कि मैं माफ़ नहीं करती। तो मेरे हुजूर ने कहा, माफ़ कर दो, तुम्हारे इस बच्चे के लिए भला होगा। कहा मैं माफ़ नहीं करती। हुजूर ने 3 दफ़ा कहा माफ़ नहीं करती है। तब उस मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको उठाओ, आग में डाल दो, आग में जला दो इनको। तो माँ कहने लगी कि आग में क्यों जलाओगे? तो कहा कि जब तुम नाराज़ होगी, तुम्हारे इनके दरमियान तालमेल नहीं है, तो कल क़यामत में अल्लाह तबारक तआला जहन्नम में डालेगा, तो जहन्नम में डालेगा, जहन्नम की आग में जलाएगा। तो इस तरह ये है कि यहीं पे दुनिया में जला दिया जाता है। तो माँ कहती है कि मैं दुनिया में जलते हुए कैसे देख सकती हूँ, मैंने इसको माफ़ कर दिया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीह इख्तियारात रखते थे, माँ पर भी इख्तियारात रखते थे। मेरे हुजूर चाहते तो ये भी कह सकते थे कि जा, तुझे माफ़ कर दिया, तेरी माँ माफ़ नहीं करती है, मैंने तेरे लिए बख्शिश की दुआ कर दी है, तब भी रूह निकल जाती। लेकिन मेरे हुजूर ने मामलात के हुस्न को बयान फरमाया, कहा कि एक दूसरे की खैरखाई करो। दुनिया में कितनी भी तकलीफ तुम्हें एक दूसरे के लिए उठानी हो, लेकिन आखिरत के मामले में खैरखाई किया करो कि दुनिया बिगड़ी तो बिगड़ी, लेकिन आखिरत कैसे संवरेगी। बदअकीदा लोगों से निकाह करवा दिया, औलाद ख़राब, बच्ची ख़राब, फिर उसके बाद उसका दीन ख़राब हो गया, फिर उसके बाद आप खुश रहेंगे। दुनिया बना भी ली, अगर दुनिया बना ली तो बहुत ज़्यादा दुनिया बनेगी, लेकिन आखिरत ख़राब हो जाएगी। चंद बातें मैंने आप तक पहुँचाई इस नीयत के साथ कि एक दूसरे के लिए खैर खाही करें। जो खातून अपने घर में सब के लिए खैर खा होती है, घर बहुत अच्छा होता है। अगर खैर खाही ना करें, अजनबी को अपना बनाने का तरीक़ा इस्लाम ने दिया है, अपने को अजनबी बनाने का तरीक़ा दुनिया ने दिया है। तो इस्लाम का तरीक़ा यह है कि एक दूसरे की खैर खाही करें। चंद बातें आप तक पहुँचाई। अल्लाह तबारक ताला
کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے ہوئے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع سے ایک پیغام میسج لے کر جائیں کہ اپنے گھروں کو بہتر بنانا ہے، کانوں سنی پر یقین نہیں کرنا ہے، اپنے الفاظ اتنے میٹھے استعمال کریں کہ اگر کہیں گھر بگڑتے بھی ہوں تو اچھے بننے لگ جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔